رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء کرام، آپ سب حضرات آج اس موقع پر یہاں عظمت صحابہ اور ملک میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس عنوان پر جمع ہیں۔ ایک وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر دنیا سے کفر کے خاتمے کی کوششیں کی تھی۔ دوسرے ان اصحاب کرام کا تذکرہ ہے، ان مجاہدین کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس ملک کے اندر انگریزوں کی غلامی سے یہاں کے رہنے والوں کو نجات دلائی ہے۔ ان محترم اور معزز شخصیات کے تذکرے کے موقع پر ہم سب کو اپنے دلوں کے اندر ان کی عظمت کو جگہ دینا چاہیے، اور اس مجلس کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس کے بیٹھنے کا لحاظ کرنا چاہیے، مجلس کے جو اصول ہیں، جو آداب ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی شادی بیاہ کی مجلس نہیں ہے کہ آپ جہاں آئیں بیٹھیں، جیسے بیٹھیں چلے جائیں، بلکہ یہ ایک دینی مجلس ہے، ایک ایسی مجلس ہے کہ ان شخصیات کی ہم سب کو اقتدا کرنا ہے۔ ایسی دینی مجلسوں کے اندر ہم باادب، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ مجلس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو بات سمجھ میں بھی آئے گی اور ہم اس مجلس سے کچھ لے کر کے جائیں گے۔ ورنہ عموماً جلسوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا نمبر دینے کے لیے آتے ہیں، کون اچھا تقریر کیا، کون جو ہے نا زیادہ جوش کے ساتھ بول رہا تھا، کون زیادہ جو ہے نا زیادہ اشعار پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ سوچ کر کے آتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دینی مجلس کے اندر آئے ہیں، دینی باتیں ہوں گی تو ہر ایک مقرر کی باتوں کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اس کے لیے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کرسیاں خالی ہیں، وہ سامنے کی کرسیوں کو پورا کریں اور تھوڑا تھوڑا آگے ہٹ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ ابھی پیچھے کرسیاں آ رہی ہیں ان کو رکھنے میں بھی جگہ ہو جائے اور آپ لوگ مجمع میں قریب ہو کر کے، متوجہ ہو کر کے بیٹھیں، قریب آ جائیں، تھوڑا سا اپنی کرسیوں کو سامنے کھینچ لیں، جو کرسیاں خالی ہیں ان کو پر کر لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوش ہے۔ آگے تھوڑا اور آگے آ جائیں، تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے ہم سب کے بیٹھنے کو، اللہ ہم سب کو اس مجلس سے عزم، ارادہ، حوصلہ، ہمت لے کر کے اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ ان یاران باصفا کی مجلس ہے جن کی مجلس کے بارے میں قرآن کریم میں گواہی دی گئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی عظمت کے اندر قرآن کی کئی آیات رطب اللسان ہیں، احادیث مبارکہ میں کئی احادیث میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جن مجاہدین آزادی کا تذکرہ کیا جانے والا ہے، ان مجاہدین نے انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اپنے خون کو پانی سے زیادہ سستا سمجھ کر اس ملک کی محبت میں اور اس ملک کی خدمت کے لیے انہوں نے بہا دیا ہے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ آج ملک کے اندر ایک مایوسی کی، ایک مردنگی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر ان اصحاب با کمال کا ہم تذکرہ سنیں گے، ہمارے دلوں کے اندر ہمت، ہمارے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، مشکل حالات میں ہمارے لیے جینے کا سبق ملے گا۔ عزیز دوستو، اس موقع پر مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ
اس ملک کے اندر ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا، علماء کرام کا کردار، یہ عنوان دیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے حضرت سنا رہے تھے، حضرت مولانا زبیر صاحب، مجھے تو تیلگو نہیں آتی مگر سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضرت پوری آزادی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی آزادی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نواب سراج الدولہ کا آپ نے تذکرہ کیا اور دوسرے اور علماء کرام کا تذکرہ کیا۔ ان علماء کرام نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس ملک کے لیے اگر خون نہ بہایا ہوتا، اس ملک کے لیے خون اگر نہ بہایا ہوتا تو یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا، یہ ملک ابھی تک غلامی کی چکر کے اندر پسا ہوا رہتا۔ عزیز دوستو، آج ملک کے اندر ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس 75ویں سالگرہ کے موقع پر مختلف لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے، ملک کے اندر مختلف قسم کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، سوائے چند گنتی کے مسلمانوں کے کسی اور کا نام نہیں لیا جا رہا۔ غلامی کتنی بڑی ذلت ہے، غلامی کتنی بڑی نحوست ہے، غلامی کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اس ملک کو اگر کسی نے سمجھایا تو وہ مسلمانوں نے سمجھایا۔ 1600 عیسوی کے اندر اس ملک کے اندر انگریز تجارت کی غرض سے داخل ہوئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے کمپنی قائم کر کے ملک کے اندر تجارت شروع کر دی۔ انہوں نے تجارت کے نتیجے میں اتنی تجارت ان کی بڑھ گئی کہ انہوں نے بنگال کے اوپر پلاسی کی جنگ کے اندر 1757 میں مسلمانوں سے انہوں نے مقابلہ کیا اور نواب سراج الدولہ کو وہاں پر شکست دی، اور وہاں پر شکست دینے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے حوصلے، ان کی ہمت بڑھتی چلی گئی۔ ان کی ہمت جب بڑھتی چلی گئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر کے سلطان ٹیپو کو اپنی راہ کا سب سے بڑا نقصان دینے والا فرض سمجھا۔ سلطان ٹیپو کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنا نقصان ہم کو خداداد سلطنت سے ہو سکتا تھا کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے سلطان ٹیپو اور ان کے والد سے جنگیں کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 4 جنگیں وہاں ہوئی، لیکن 1799 کے اندر سلطان ٹیپو کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، سری رنگا پٹنم کے اندر ان کے قلعے کے باہر ان سے لڑتے ہوئے سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تو انگریز کہتا ہے، اس نے لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو کی ناش کے پاس کھڑے ہو کر ایک انگریز نے نعرہ لگایا کہ آج یہ ہندوستان ہمارا ہے، آج یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اس ملک کے اندر جن لوگوں نے انگریزوں کو ٹکر دی، انگریزوں کو نقصان پہنچایا، جن سے انگریز بھی ڈرتے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک تو سلطان ٹیپو ہیں اور دوسرے حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سلسلے میں انگریز کہتا ہے کہ اگر محمود حسن دیوبندی کو جلا دیا جائے تو ہمیں ڈر ہے کہ اس کی راکھ سے بھی آزادی کی آواز آئے۔ عزیز دوستو، جب یہاں سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں، نواب شجاع الدولہ سے انہوں نے جنگ کی۔ اس کے بعد لکھنؤ کا علاقہ، امبالہ کا علاقہ، پھر پنجاب کے علاقے میں کرتے کرتے پورے ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، پورے ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں 1750 کے بعد سے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ آج تاریخ جب گنائی جاتی ہے، یاد دلایا جاتا ہے تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ کچھ ہی سالوں کے اندر انگریزوں سے جنگ کر کے آزادی حاصل کی گئی۔ ایسا نہیں ہے، تقریباً 200 سال مسلمان اس کے خلاف نبرد آزما رہے۔ جب بکسر کی جنگ کے اندر وہ نواب شجاع الدولہ کو شکست ہو گئی، اس کے بعد انگریزوں نے پورے طور پر اپنے پیروں کو پھیلانا شروع کر دیا اور پورے طور پر دلی کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو لوگ تھے ان سب کو حملہ کر کے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو ایسے موقع پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، جو درس حدیث دیا کرتے تھے، جن کا مقصد پڑھنا پڑھانا تھا، جن کا مقصد پڑھنا پڑھانا تھا، جو طلبہ کو تیار کیا کرتے تھے، وہ ان کے بھائی ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس سے آگے بڑھ کر کے آواز اٹھائی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے اور اس ملک کو غلامی سے نجات دلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عزیز دوستو، یہ ملک کو انہوں نے دارالحرب قرار دیا۔ یہ ملک مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، یہ ملک غیروں کا ملک ہے، اور اس ملک کو غیروں سے پاک کرنا ہر مسلمان کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ حضرت شاہ صاحب کا فتویٰ گلی گلی گھر گھر پورے علاقوں کے اندر پہنچ گیا اور ہر طرف اسی فتوے کی آواز گونجنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمان اپنے گھروں سے نکلنے لگے، جس کے نتیجے میں ان انگریزوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار تکلیفوں سے دوچار کیا۔ ان کو زہر دیا گیا، ان کو ملک بدر کر دیا گیا، ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کی جائیداد کو ضبط کیا گیا، ان کو پتہ نہیں کتنی تکلیفیں دی گئی۔ آخر میں زہر کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے اپنے بھانجے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انہوں نے تیار کیا۔ انہوں نے بالاکوٹ کے میدان کے اندر وہاں پہنچ کر کے وہاں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کی کوشش کی، اور انہوں نے اتنا زیادہ مجاہدہ اور جہاد کی وہاں پر آواز لگائی، جس کے نتیجے میں وہاں سے لوگوں نے انگریزوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہاں نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے ملک کے اندر پھر کر کے جگہ جگہ پر آزادی کی آواز لگائی اور لوگوں کو متحرک کرنے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اندر جنون اور جذبہ پیدا ہو گیا اور شہادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ عزیز دوستو، آگے چل کر کے 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام، ایک بڑی جماعت ہے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، کتنے لوگوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کی، انگریزوں سے جنگ کر کے اس جنگ کے اندر تو وہ کامیاب ہو گئے، لیکن بعد میں دوسری جنگوں کے اندر ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جس کو قدر کا نام سے وہ انگریز یاد کیا کرتے تھے۔ اور ملک کے اندر کتنے علماء کرام تھے جن علماء کرام کو انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا، اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی سال تک رہ کر کے جب جیل سے آزاد ہو کر کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عجیب و غریب منظر ہے۔ یہاں پر انگریزوں کی صورتحال کو انہوں نے دیکھا کہ انگریز اب لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے عیسائی مشردیس کے اسکول شروع کر دیے، اور ان اسکولوں کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو یہ کہہ کر کے، یہ بہلا کر کے، یہ پھسلا کر کے کہ تم کو تعلیم مفت دیں گے، ہم کھانا مفت دیں گے، ہم تم کو کپڑا مفت دیں گے، ہم تم کو رہنے کے لیے جگہ مفت دیں گے، یہ کہہ کر کے مسلمانوں کے بچوں کو وہ اپنی تعلیم گاہوں میں لے جاتے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کے اندر سے آزادی کی روح جو پیدا ہو چکی ہے، اس آزادی کی روح کو دبا دے اور ان مسلمانوں کو بزدل بنا دے، اور ان کے اندر سے ان کی ایمان کی جو طاقت اور ایمان کی جو حمیت ہے اس کو چھین لے۔ اس کوشش کے لیے انگریزوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے بچوں کو جمع کرنا اور عیسائی اسکولز میں شامل کرنا شروع کیا۔ عزیز دوستو، جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹ کر کے آ گئے، عام معافی کا اعلان ہو گیا، جب جیل سے واپس آ گئے تو جیل سے واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کے انہوں نے افسوس کیا کہ جن مجاہدین نے اپنی جان کو ان انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے گنوا دیا، آج انہی مجاہدین کے بچوں کو یہ انگریز بہلا کر کے، پھسلا کر کے ان بچوں کو اپنے اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں، تاکہ ان کے باپ نے جو آزادی کے لیے قربانی دی ہے اس آزادی کا اثر ان کے زندگی کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے 1857 کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیا تھی؟ ایک جانب وہ درس و تدریس کے لیے تھا، دوسری جانب ملک کی خدمت کے لیے۔ اگر ملک کو جان دینے کی ضرورت آئے تو ملک کے لیے جان دیں گے، اور ملک کے لیے دوسری خدمات کی ضرورت آئے تو اس کی دوسری خدمات کے لیے وہ وہاں کے نمائندے، وہاں کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ حاضر رہیں گے۔ عزیز دوستو، تاریخ گواہ ہے، دارالعلوم دیوبند نے اپنے قیام سے لے کر کے اب تک ملک کے لیے جس محاذ پر کوشش کرنے کی ضرورت پڑی، اس محاذ کے اوپر انہوں نے کوشش کی ہے۔ کتنے دارالعلوم دیوبند کے فارغین تھے، کتنے علماء تھے، ان علماء نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور اپنی جان کی بازی لگا کر کے اس ملک کو سینچا ہے، اس ملک کو سنوارا ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، لیکن پہلے طالب علم رہتے ہوئے اس آزادی کی انہوں نے ایسی آواز لگائی، آزادی کی ایسی فضا انہوں نے قائم کی
کہ تحریک ریشمی رومال انہوں نے چلائی۔ انگریز پریشان ہو گئے کہ یہ تحریک کہاں سے چل رہی ہے اور کیسے چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کون ہے۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے ملکوں کو بھیج کر کے یہ تحریک چلائی کہ دوسرے ملک بھی اس ملک کے اوپر حملہ کرے اور ہم بھی اندرونی طور پر انگریزوں پر حملہ کرے، اس کے نتیجے میں یہ ملک انگریزوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے اور انگریز شکست کھا کر کے یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا، قید کر کے مالٹا کے اندر ان کو جو ہے نا کالے پانی کی سزا دی، اور کالے پانی کے اندر لے جا کر کے اتنی ان کو سزائیں دی گئی، اتنی ان کو سزائیں دی گئی عزیز دوستوں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مالٹا کی جیل کے اندر جلاد آتا، آ کر کے وہ جو ہے نا رات کی تاریکی کے اندر ان کو بلا کر کے لے جاتا اور ان کو لٹایا جاتا اور ان کی کمر کے اوپر گرم گرم سلاخوں کے ذریعے سے داغا جاتا اور داغ کر کے بولا جاتا محمود حسن تم یہ فتویٰ دے دو کہ انگریز کے خلاف لڑنا حرام ہے، انگریز کے خلاف لڑنا حرام ہے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے اور ان تکالیف سے آزاد کر دیں گے۔ یا غور کیجئے، یاد رکھیے وہ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری جان تو جا سکتی ہے مگر میں انگریز کو اس ملک کے اندر گوارا نہیں کر سکتا، اور کبھی انگریز سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بھاگنے کے لیے نہیں کر سکتا، بلکہ انگریز کو اس ملک سے بھگا کر کے میں دم لوں گا، اور کبھی بھی مسلمانوں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں غلامی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ بلکہ انہوں نے فرمایا تم مجھے تکلیف تو دے سکتے ہو لیکن مجھ کو اپنے ایمان سے ہٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ میں بلال کا وارث ہوں، میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث ہوں، میں یاسر، میں عمار کا وارث ہوں، جنہوں نے اس دین کی خاطر تکالیف اٹھائی ہے، ان تکالیف کو تو میں برداشت کر سکتا ہوں مگر اس ملک کے اندر ذرہ برابر دیر کے لیے انگریز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیز دوستو یہ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا۔ جمعیت علماء نے اپنے مقصد کو یہ پیش نظر رکھا کہ اس ملک کو پہلے تو انگریزوں سے آزاد کیا جائے گا، اس ملک کو پہلے تو انگریزوں سے آزاد کیا جائے گا۔ جمعیت علماء کا جب قیام عمل میں آیا اس کے بعد حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے جو چھٹکارا نصیب ہوا تو جیل سے جب چھٹ کر کے آئے تو سارے جمعیت کے نمائندوں کو جمع کیا گیا، جمعیت کے نمائندوں کو جمع کر کے حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور کہا گیا حضرت آپ ان نمائندوں سے بات کیجئے اور ان نمائندوں سے خطاب کیجئے، ان سے نصیحت کیجئے۔ تو حضرت نے جمعیت کے نمائندوں کو جمع کر کے فرمایا یاد رکھو اس ملک میں انگریزوں کی غلامی حرام ہے، انگریزوں کی غلامی حرام ہے اور انگریزوں سے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ عزیز دوستو یہ وہ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب دلی سے دیوبند پہنچے، دیوبند پہنچنے کے بعد ایک قریب کے اندر ایک نواب رہتے تھے، نواب حسین بخش ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہ آئے، آ کر کے حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے حضرت جب تک آپ دیوبند میں تھے یہاں خانقاہ بھی آباد تھی، یہاں درس حدیث بھی آباد تھا، آپ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، بلا وجہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جو ہے نا کیا کہتے ہیں آواز اٹھائی، ہوا کیا انگریز تو ملک سے گئے نہیں اور آپ جیل بھی جانا پڑا، آپ کو یہ ساری تکالیف اٹھانا پڑا۔ حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر کیا جواب دیا حضرت غور کیجئے۔ انہوں نے اس موقع پر فرمایا نواب صاحب انگریز اس ملک سے اگر گئے نہیں ہیں تو یاد رکھیے اس ملک سے جائیں گے، اور جب تک جائیں گے نہیں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ نواب صاحب نے چٹکی لیتے ہوئے کہا حضرت اب تو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب تو آپ کیا ہو چکے بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے پیروں کے اندر طاقت نہیں، اب کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ جہاں تک میں چل سکتا ہوں مجھے چلتے ہوئے لے جاؤ، اور جہاں پر میرے پیروں کی طاقت جواب دے جائے مجھے چارپائی پر اٹھا کر کے لے جاؤ، اور میں سب کو آواز لگاؤں گا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے اور اس ملک کے اندر ہر مسلمان کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے۔ آزادی کا نعرہ لگایا تھا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 500 علماء کرام کو لایا جاتا اور لا کر کے جو ہے نا ان کو خنزیر کی چمڑیوں کے اندر زندہ علماء کو لپیٹ کر کے ان کو باندھ کر کے جلانے کے لیے ڈال دیا اور وہ علماء جل کر کے راکھ ہو جاتے، لیکن کبھی انگریزوں کی غلامی کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے، اپنے بچوں کو بتلانا چاہیے، اپنے گھروں میں ہم لوگوں کو ہم ان اکابرین کی تاریخ کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ اکابرین کی تاریخ معلوم ہوگی تو ہمارے بچے سمجھیں گے کہ ہم ایسے آبا و اجداد کی اولاد ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے۔
جنہوں نے اس ملک